جس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ کبھی انسان یہ بات سوچے کہ جب بھی اللہ کسی کو اپنے دین کی طرف بلانے کا، اپنے دین کی طرف لانے کا انتظام کرتا ہے تو اصل میں اللہ اس بندے کے لیے جنت کی راہ آسان فرماتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کسی طرح سے کامیاب ہو جائے، اور کامیاب کرنے کے لیے وہ خود بہت سارے راستے بناتا ہے، اور ان راستوں میں سب سے بہترین راستہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث اپنی جگہ ایک پوری پی ایچ ڈی ہے کہ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ، دین کا ادراک، دین کی بوجھ، دین کے لیے ذہن سوچ ہموار کر دیتا ہے، اس کا ذہن دینی ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بولو دینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس بندے کی بھلائی کا ارادہ کر چکا۔ تو رمضان سے بہتر دین سیکھنے کا کوئی موقع نہیں، رمضان سے خوبصورت دین سیکھنے کی کوئی گھڑی نہیں، جس میں اتنی برکت ہے کہ آپ صرف ہلکا سا اللہ کی طرف چہرہ ہی کرتے ہیں، اللہ اپنی ساری نعمتوں سمیت آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس میں محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت تھوڑی محنت بندے کی طرف سے چاہیے ہے، باقی سب کچھ خدا خود ہی کرتا ہے۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، بڑے عظیم دن ہیں، بڑے عظیم لمحے ہیں۔ تو کیا ہی حسین انداز ہو کہ ان حسین لمحوں کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے صرف کیا جائے۔ لہذا ہمارا یہ 12واں سالانہ آئیے دین سیکھیے کورس، جس میں ماشاءاللہ بے شمار لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، اور ہر سال کی طرح آج بھی اللہ نے مرکز مجدیہ کی چھت کے نیچے اس کا ہمیں موقع دیا ہے۔ ساتھ ہی اس بات پہ گواہ ہیں کہ کس طرح کن راہوں سے یہ کورس گزرا ہے، اور آج الحمدللہ اپنی جگہ اپنا خوبصورت اللہ نے کرم سے فضل سے ایک مرکز دیا، اس کی حسین چھت عطا فرمائی۔ رات داؤد صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اللہ خود ہی بڑا سونا ہے، وہ اپنے گھروں کو بھی سونا بنا لیتا ہے، وہ خود ہی سونا ہے، لہذا اپنے گھروں کو بھی پیارا کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم صرف اس کے لیے اٹھ جائیں، ہاتھ ہلائیں، اس کے لیے کوشش کریں، باقی وہ خود ہی کرتی۔ تو آپ سب بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو 12 سالوں سے میرے ساتھی اس میں شامل ہیں، میری بچیاں جو 12 برس ہو گئے اس دین کی دعوت میں شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ دین کو سیکھنا آپ کے لیے اللہ نے جو آسان کیا ہے، امید ہے آپ کی نسلوں تک اس کی برکت جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی انسان کے لیے کمائی ہوتی ہے کہ اس کی نسل میں دین پہنچ جائے۔ تو یہ علم سیکھنا، یہ دین سیکھنا، یہ اللہ کے نبی کا وہ خوبصورت انداز ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یوں بیان کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے جاہلوں سے الگ کر دیا ہے، جاہلوں کو اللہ نے مال دیا ہے، اور ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ جاہل مال سے پہچانا جائے گا، اور اللہ کا پیارا جو ہے
وہ علم سے پہچانا جائے گا۔ لہذا یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، مومن کی اپنی چیز ہے جو گم ہوئی ہے، اور اس نے اسے حاصل کرنا ہوتا ہے، اس نے اس کو لینا ہوتا ہے، اور اس کو جہاں سے ملے یہ اس کی اپنی چیز ہے جو گم ہوئی۔ تو یہ نہ سوچے کہ علم جو ہے وہ فلاں کے پاس ہے، نہیں، جو آپ اس سے لیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جب آپ اسے لے لیں گے تو جس طرح اس کے پاس تھا اسی طرح آپ بھی اس کے مالک بنیں گے۔ تو اللہ نے یہ سعادت دی، آپ کو دین سیکھنے کا یہ موقع دیا، مجھے دیا، اور ہم سب مل کر یہ 20 دن کے لیے جب یہاں بیٹھتے ہیں تو میں تو بہت بڑی دعا کرتا ہوں، اور ہمیشہ یہ دعا جو خاص طور پہ میرے ذہن میں ہوتی ہے، میری سوچ میں ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہم تو یہاں کوشش کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اب آگے تیرا کرم ہے، اب آگے تیری مرضی ہے کہ تو ہمیں کس طرح عطا فرماتا ہے۔ یہ بات آقا دو جہاں کی اتنی خوبصورت ہے کہ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں یا جب یاد کرتا ہوں تو جی یہی چاہتا ہے کہ اللہ کرے ساری زندگی ہی دین کی مجلس میں گزر جائے۔ سنیے یہ حضور کی حدیث، اور اسے اپنے سینوں پہ لکھ لیجئے، اسے یاد کر لیجئے، اسے اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹھا لیجئے کہ اس کو کبھی بھولنا نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا، جو علم سیکھتا ہے، جو علم سیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اسلام کو قوت دے، ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، نہیں مل کے بولو ذرا، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی۔ جو علم اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ اسلام کو قوت دے، اپنی تقریر کے لیے نہیں سیکھتا، اپنے وہ تعریف کے لیے نہیں سیکھتا، یا اپنے آپ کو یہ کہلوانے کے لیے کل کو مجھے بھی لوگ عالم کہیں گے اس لیے نہیں وہ سیکھتا، یا وہ اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ اور کچھ سیکھنا چاہتا ہی نہیں، یا اور کچھ وہ سیکھ سکتا ہی نہیں لہذا علم سیکھ رہا ہے، تو نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یا پھر چلو یار گھر بھی تو بیٹھنا ہے، چلو تھوڑی دیر وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا سیکھ ہی لیں گے، یہ اس کے لیے حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو علم سیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اسلام کو قوت دے، اس کی پیش نظر اسلام ہے، دین ہے، کہ وہ دین کو قوت دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ بات کرے لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے رسول کی محبت چلی جائے، جہاں وہ دین کا مسئلہ بیان کرے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، جہاں وہ دین کی بات کا کوئی بھی انداز اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے انتظام کر دے کہ لوگ جو ہیں وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑے۔ تو اگر اس کی نیت علم سیکھنے کی یہ ہے تو اس کے لیے یہ حدیث ہے۔ اور آقا اسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے علم سیکھا اس لیے کہ لوگوں کے لیے اس کا اللہ نیکی کا راستہ کھولے گا، اسلام کو قوت ملے گی، دین مضبوط ہو جائے گا۔ تو اگلا جمعہ سنیے اور دل پہ اس کو جگہ دیجئے۔ آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو اس طرح سے درجے دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، باقی سارے درجے اللہ عطا فرما دے۔ بتاؤ اس سے بڑی نعمت مل سکتی ہے کہ نبیوں کے درمیان اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق۔ تو اللہ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے، میں اس پہ 12 سالوں سے غور کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، اور اول تو آتے ہی نہیں ہیں، دین کی مجالس ویسی ویران رہتی ہیں، دین کی مجالس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں دین کو سیکھنا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دین کو سیکھنے کی طرف کوئی رجحان نہیں، اول تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، اور جو آتے ہیں ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، وہ اخلاص سے محروم ہوتے ہیں، وہ کسی کے کہے کہائے پہ آئے ہوتے ہیں، یا ویسے مطلب ان کو کوئی اور ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ نیت اس طرح سے نہیں ہے جیسے حضور کی حدیث میں نے عرض کیا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی نیت علم سیکھنے سے یہ ہو کہ میری وجہ سے دین میں مضبوطی لوگوں کی آ جائے گی، تو پھر اس کو یہ درجہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ کہتے ہو اللہ توفیق دے دے۔
اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 آفرز کی تھی، 3 پیشکش کی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا یا علم لے لیں، یا مال لے لیں، یا سلطنت لے لیں، بادشاہت لے لیں۔ کہا یہ 3 آپ کو میں پیشکش کرتا ہوں، آپ میرے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، تو ان تینوں میں سے کیا لینا پسند کریں گے؟ علم لے لیں، مال لے لیں، یا بادشاہت لے لیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مولا میں علم چاہتا ہوں۔ تو جب علم کو اختیار کیا تو ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو چیز پسند کی ہے، اگر علم والے ہوں گے تو میں دونوں چیزیں آپ کو خود ہی اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، سلطنت بھی دیتا ہوں۔ تو لوگ اصل بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو مال آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو بادشاہت اور بڑا بننا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ علم والے ہمیشہ بڑے ہی رہتے ہیں، علم والوں کو اللہ نے بڑا ہی بنایا۔ نالج والا آگے ہی رہے گا، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، چاہے کسی بھی طرح سے نالج لے لے وہ بڑا بنے گا اور اللہ اسے مال بھی دے دے گا۔ تو اس کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، علم کو سیکھنا، یہ تمہارے لیے ساری ہی برکتوں کا ذریعہ ہوتا ہے، ساری ہی رحمتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، سارے ہی کرم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں نے قرآن سے جو آیت پڑھی ہے وہ آج اس لیے پڑھی گئی ہے کہ اگلے 20 دن میں آپ کو یہ یاد رہے گی، اور اس میں اللہ یوں فرما رہا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 کے اندر میں نے آیت پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں۔ کیا خرید لی ہیں؟ انفسہم، ان کی جانیں۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کا مال بھی خرید لیا ہے۔ اللہ نے لے لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، خرید لیا۔ کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے جنت دے دی ہے اور جانیں اور مال لے لیا ہے۔ یہ قابل غور آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ بہت بڑا راز کھول رہا ہے کہ مومنوں سے ہم نے 2 چیزیں لی ہیں، ایک ان کی جان لی ہے اور ایک ان کا مال لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے میرے حوالے کر دی، ان کی جان بھی میرے لیے اور ان کا مال بھی میرے لیے، تو یہ دونوں میری طرف انہوں نے حوالے کر دی ہوئی ہیں، تو اس کے بدلے میں نے انہیں جنت دے دی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے اگر ایسا انداز دیا ہے کہ مال بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے اللہ ہی کے لیے، تو ہی جنت کا معاملہ بنے گا۔ یہ جو ہے وہ نعت خوانوں نے جو ہمارے ذہن خراب کر دیے ہوئے ہیں نا کہ ہاتھ اٹھاؤ جنت میں چلے جاؤ، لہراؤ جنت میں چلے جاؤ، بولو، اس طرح کے جو انداز ہمیں دے دیے گئے ہیں، اور ہم بڑے فری مائنڈ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمارا جو ایک فکر اور سوچ کا سلسلہ ہے وہ تو ان ظالموں نے بند ہی کر دیا، فکر اور سوچ کو بالکل مسدود کر دیا گیا، بند کر دیا، کہ اتنا اس کو فری مائنڈ کر دیا گیا ہے مسلمان کی اس قوت کو کہ چھوڑو بھائی ہلکا پھلکا بس ٹھیک ہے، وہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے اور کتے جانا ہے۔ تو اس طرح کے انداز آپ کہہ رہے ہیں تو آئیے قرآن پڑھتا ہوں، پہلے مال پیش کرو اور پھر اپنی جان بھی پیش کرو، اس کے بعد جنت کی بات کرو میرے ساتھ۔ تو اس طرح کے انداز بنانا اور اس طرح کی سوچ رکھنا بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی ذہن اور سوچ کے، بغیر کسی فکر کے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ کی گئی۔ تو آقا اسلام نے صحیح فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے صحابہ کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے، ذہنوں میں، سوچ میں، گھر میں، فیکٹری میں، اسکول میں، کالج میں صرف نام کا اسلام ہوگا، نام کا اسلام استعمال کیا جائے گا، حقیقت میں اس کے اندر وہ روح نہیں ہوگی، وہ بلال کی اذان نہیں رہے گی، وہ فلسفہ روم نہیں رہے گا، وہ تلقین غزالی نہیں رہے گی، یہ ساری چیزیں اٹھ جائیں گی،
تو کیا خیال ہے، یہ وہی دور نہیں ہے؟ بولو سارے، کیا یہ وہی دور نہیں جس میں اسلام نام کا رہ چکا، جس میں مسجدیں آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، بڑی خوبصورت مسجدیں ہوں گی اور بڑے اعلیٰ اس کے اندر آپ کو تزئین و آرائش نظر آئے گی لیکن ہدایت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اس دور میں جس میں حضور نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی، تو آج ہم اس کی اصلی تصویر دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس کا ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مجالس سجا کر، یہ دین سیکھنے کے خوبصورت حلقے سجا کر ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں حضور ہم چاہتے ہیں کہ مسجدیں ہدایت والی بنیں، لوگوں کے اندر اسلام حقیقت میں اترے، لوگ حقیقت میں اسلام کو جانیں، لوگ اپنے گھروں میں حقیقت میں اسلام پہ عمل کریں، فیکٹریوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی ہر جاب کے اوپر جہاں جہاں وہ ہیں وہ حقیقی اسلام پہ آ جائیں۔ یہ اصل میں اس مقصد کو ساتھ لے کے چلتا ہے یہ کورس، اس کے پیچھے بالکل یہی ایک انداز ہوتا ہے۔ اور یہ 12 سالوں سے جب بھی اس کو کیا جاتا ہے، میں ایک بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب اس کو بھی یاد رکھیں کہ جب بھی اس کو آپ کریں گے، ہر سال جب آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے آنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد رمضان خود ہی بڑی برکت والا مہینہ ہے، میرے کہو سبحان اللہ۔ اس کے بعد رمضان کی اپنی بڑی برکت ہے اور بڑی رحمت ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حضور کی حدیث، ارشاد فرمایا جب تمہاری صبح ہو، جب تمہاری صبح ہو تو تمہیں عالم ہونا چاہیے۔ جب تمہاری صبح ہو تو تمہیں، بولو سارے بولو، تو تمہیں عالم ہونا چاہیے، اگر نہیں تو طالب علم ہونا چاہیے۔ یا عالم بنو یا طالب علم بنو، کسی کے اسٹوڈنٹ رہو، کسی کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو کسی کے پیچھے تو چلو کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، فلاں چیز میں پڑھ رہا ہوں، فلاں چیز میرے علم میں آ رہی ہے۔ فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں بن سکتے تو کسی عالم کی باتیں سننے والے ہی بن جاؤ، جاؤ جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کی باتیں سنو۔ سیکھ نہیں سکتے ہو، سن تو سکتے ہو، تو سن ہی لو، سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں، سن لو۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں بن سکتے ہو، نہ جا سکتے ہو باتیں سننے کے لیے، نہ ہی کسی کے ساتھ کچھ سیکھنے کا سلسلہ ہے، اور نہ ہی خود عالم ہو، تو یہ تینوں ہی تم نہیں ہو، تو پھر اپنے گھر ہی بیٹھے ہو تو محبت ہی کرو ان کے ساتھ، پیار کرو ان کے ساتھ کہ وہ عالم ہے۔ نہ خود ہوں، نہ طالب علم ہوں، نہ بات سننے کے لیے وقت ہے، تو کم از کم محبت تو دل میں رکھو۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، پانچواں شخص نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، پانچواں نہ بننا۔ اللہ ہمیں ان چاروں کو ہی بنا دے، آمین کہہ دو نا۔ اللہ ہمیں عالم بھی بنائے، طالب علم بھی بنائے، سیکھنے والا بھی بنائے، اور ہمیں اس سے محبت کرنے والا بھی بنائے۔ تو فرمایا کہ پانچواں نہیں بننا۔ تو آپ کے ماحول میں کتنے لوگ ہیں جو ان چاروں کیٹیگریز میں آتے ہیں، چاروں میں سے کسی ایک میں آتے ہیں؟ تو دین کو سیکھنے کے لیے جو اصل ترتیب ہے، اور آج چونکہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، آگے آپ نے پورے 19 دنوں میں یہاں بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ کہہ دو۔ سیکھنے کے لیے آئیے گا، گھر سے نکلیں تو سیکھنے کی نیت کریں، طالب علم بن جائیں گے نا تو جو ہی گھر سے باہر قدم پڑے گا تو فرشتوں کے پر آپ کے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ طالب علم بنیں گے نا آپ تو پر آئیں گے نیچے قدموں کے، اچھا میرا بندہ سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہے، تو بیٹھیں، کاغذ قلم لے کے آئیں۔ طالب علم کا جو سٹائل ہے وہ کاغذ قلم کے ساتھ، اور لوگوں نے بڑی محنت کی ہے دین کو سیکھنے کے لیے، بڑی مشقت کی ہے، دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو لکھا ہے، پھر اس کو بڑے دھیان سے پڑھ کے یاد کیا ہے، پھر کہیں جا کے اللہ نے توفیق دی۔ تو طالب علم کا انداز بنائیے، کاغذ پینسل پاس رکھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کاغذ پینسل سے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ یتیم تھے، والدہ جو ہیں وہ بھی کوئی زیادہ مال نہیں تھا، لہذا کوئی اتنا جو ہے وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ وہ آپ سہولتیں نہیں دے سکیں آپ کو۔
تو پڑھتے تھے مدرسے میں، لیکن کاغذ قلم نہیں ہوتا تھا، تو آپ نکل جاتے، پھرتے رہتے اور جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتے تھے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتے تھے، جو بڑی ہڈیاں ہوتی انہیں گھر لے آتے، انہیں دھوتے، انہیں صاف کرتے، اور ان ہڈیوں کے اوپر پھر آپ لکھا کرتے۔ کاغذ قلم ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو علم والے ہیں، کسی کو کیا پتا تھا یہ ہڈیاں ڈھونڈنے والا کل کوئی امام شافعی بننے والا ہے؟ کسی کو کیا پتا تھا؟ کوئی جانتا تھا کہ یہ ہڈیاں ڈھونڈ کے جو دن بیچارہ لکھ رہا ہے اور بیچارہ دھو دھو کے اس کے اوپر لکھ رہا ہے، یہ کل کوئی امام شافعی بنے گا؟ لوگوں کے اندر ذوق ہی ختم ہو گیا، مر گئے دنیا کما کما کے۔ تو آپ نے اسی طرح آپ لکھا کرتے۔ والدہ سے اجازت لی حج کی، حج کے لیے گئے تو وہاں ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جواب دیا کہ بیٹا میں مدینہ شریف سے آیا ہوں۔ تو کہا حضور مدینہ میں حضرت امام مالک ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں ملا ہوں ان سے، مسجد نبوی شریف میں حدیث شریف کا درس دیتے ہیں، تو میں ملتا ہوں، اکثر ملاقات ہوتی۔ کہا حضور اگر ممکن ہو تو میرا مدینہ پہنچنا ممکن ہو؟ تو کہا ضرور چلو ہمارے ساتھ۔ تو واپسی پہ آپ مدینہ شریف آئے۔ مدینہ شریف جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں میں جب مدینہ میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں بھی داخل ہوا، تو نماز عصر ہو رہی تھی، جماعت کھڑی تھی، تو میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ جماعت سے جب میں شامل ہوا تو جب نماز ختم ہوئی تو میرے ساتھ ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس کا قد بھی لمبا تھا، اور اس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے تو حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، تو مجھے یقین آ گیا کہ یہی حضرت امام مالک ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے چہرے کی زیارت کرتا رہا، وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ تو اس دن جو ہے انہوں نے جو اپنے طالب علموں کو املا کروائی، یعنی جو وہ حدیث پڑھتے طالب علم اسے لکھتے، وہ املا کروا رہے تھے، لفظ ٹھیک کروا رہے تھے کہ یہ حدیث فلاں ایسے ہے، اس کا حرف اس طرح سے ہے، اس کا یہ لفظ ایسے ہے، اس کو صحیح لکھو۔ تو لکھواتے جا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو جو کہ میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، یہ کاغذ قلم سے بات چلی ہے، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، تو مجھے ایک تنکا نظر آیا، نیچے زمین پہ ایک تنکا پڑا تھا، میں نے تنکا اٹھا کے تو اپنی ہتھیلی پہ لکھنا شروع کر دیا۔ اپنی ہتھیلی پہ میں نے وہی جو بول رہے تھے میں لکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، اگلی نماز کا، تو جو ہے آپ نے کلاس برخاست کر دی اور آپ نے کہا بھائی اٹھ جائیں، نماز پڑھیں سارے، نماز کے بعد پھر بیٹھیں۔ فرماتے لوگ اٹھ کے وضو کرنے گئے تو حضرت نے میری طرف مسکرا کے دیکھا، مجھے کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ۔ میں اٹھ کے قریب چلا گیا، کہا تم کیا لکھ رہے ہو اور یہ ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہتھیلی پہ لکھتے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ تو آپ نے ہتھیلی آگے کر دی تو وہ خالی تھی۔ تو آپ نے کہا یہ کیا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو لکھ رہے تھے، میں نے دیکھا تم لکھ رہے تھے۔ کہا حضور میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، تو طلباء سارے لکھ رہے تھے، تو میں نے ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ عمل کیا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، کہ یہ سارے لکھ رہے ہیں تو میرا بھی لکھنے کا انداز ہونا چاہیے، تو میں نے اس لیے لکھا، اور اس طرح میں ایکٹنگ کر رہا تھا کہ میں لکھ رہا ہوں۔ تو آپ تھوڑا سا غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا یہ حدیث کا ادب نہیں، حدیث کی بے ادبی کی ہے آپ نے، آپ اصل میں نہیں لکھ رہے تھے، حالانکہ لکھنا چاہیے تھا، تو یہ تو بے ادبی ہو گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضور صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں تو صرف اس لیے عمل کیا کہ میری ان طلباء کے اندر گنتی ہو جائے جو لکھنے میں شامل تھے، اور آپ جو حدیثیں پڑھ رہے تھے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ نے جو جو پڑھایا ہے میں نے اسے اپنے دل پہ لکھا ہے، میں نے لکھ لیا ہے اسے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اچھا بیٹا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے دل پہ لکھا ہے تو پھر کوئی حدیثیں سناؤ مجھے جو میں نے پڑھائی ہیں، کچھ 50 حدیثیں 100 پڑھائی ہیں تو 50 ہی سنا دو، 100 حدیثیں لکھوائی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور آپ تشریف رکھیے، میں پوری 100 کی 100 ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پوری 100 حدیثیں آپ نے اسے سنا۔ کتنی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے پڑھنے لکھنے میں،
کتنی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے اس نیکی کے عمل کو سیکھنے کے لیے، لیکن افسوس صد افسوس آج کا مسلمان جو ہے وہ فیس بک سے سیکھتا ہے. اس کے لیے یوٹیوب کا مفتی بہت بڑا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں، بس اسی سے وہ پڑھ کے تو بس سیکھ رہا ہے. اور لوگوں نے جب سے یہ کتابوں کو اپنی زندگی سے نکالا ہے، لوگوں کی زندگی سے سکون نکل گیا. یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، جب سے لوگوں نے کتابوں کو زندگی سے نکالا ہے ان کی زندگی سے سکون بھی نکل گیا ہے. یہ کتابیں پڑھنا، علم سیکھنا اور یہ لکھنا، یہی اصل میں تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ فیس بک سے پڑھ کے اور اس طرح کی چیزوں کو سیکھ کر اس کو فلاں سے سن لیا، فلاں سے لکھ لیا، نہیں، اس طرح یہ علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. وہ کوئی خاتون تھی نا تو وہ طلاق ہوئی ہوئی تھی، تو کسی بزرگ کو انہوں نے فون کیا، ان سے کہا حضرت میں معاملہ پوچھنا چاہتی ہوں، سنیے کہ کیسے سمجھنا چاہیے دین کو، سیکھنا چاہیے. تو وہ کہنے لگی حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق ہوئی ہے، تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ معاملہ بنا تھا، تو بتائیے مجھے کہ میری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ساتھ کہنے لگی کہ میں نے ویسے انٹرنیٹ سے اچھی طرح سرچ کیا ہے، انٹرنیٹ سے میں نے اچھی طرح سرچ کر لیا ہے، میں نے انٹرنیٹ سے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، لیکن پھر بھی میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو پھر فون آپ کو کیا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا میرے جیسا طالب علم انٹرنیٹ کے سامنے کیا ہے، رہنے دیتی، تم نے ضرور مجھے فون کرنا تھا، ختم ہوگی بات، تو انٹرنیٹ سے سیکھ رہی ہے، سیکھتی رہے. کہا نہیں حضور دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو بزرگ نے بڑا اچھا جملہ بولا، انہوں نے کہا بیٹا جب استاد سے بات کرو گے تبھی دل کو تسلی آئے گی، ورنہ انٹرنیٹ سے تسلی نہیں آتی، تسلی استاد سے آتی ہے. جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں، باقاعدہ علم لیتے ہیں، جس طرح ابھی آپ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، تو اب سیکھنے سکھانے کا علم چل رہا ہے. یہ ہے وہ پروسیس جو صحابہ نے کیا تھا، یہ ہے وہ پروسیس جو حضور نے کروایا تھا، یہ ہے وہ پروسیس جو قیامت تک رہے گا. یہ ہے وہ چیز جس کے اندر اللہ کی حکمتیں بٹتی ہیں، اللہ کے نور بٹتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا عشق تقسیم ہوتا ہے اور دین کی محبتیں بانٹی جاتی ہیں. یہ وہ چیز ہے، اس طرح بیٹھنا، سننا، سمجھنا. تو کہنے لگے بیٹا مجھے کیا، میں تو چھوٹا سا طالب علم، آپ نے مجھے کیوں فون، انٹرنیٹ بہت بڑا ہے. تو وہ شرمندہ ہوگی، اس نے کہا نہیں حضرت میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا چاہ رہے ہیں. کہا نہیں بیٹا اس طرح نہیں ہوتا، ان چیزوں سے علم نہیں آتا. اور یہ بھی یاد رکھیے، میں آپ کو ایک اور بات کر دوں، صرف کتابوں سے بھی علم نہیں آتا. ہاں بلکہ کہو سبحان اللہ. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور تصنیف کشف المحجوب، کسی سے کوئی مخفی نہیں ہے، کشف المحجوب، حجاب اٹھا دینے والی کتاب. کشف اٹھانا، محجوب حجاب کی جمع، سارے حجاب اٹھا دینے والی کتاب، پردے اٹھا دینے والی کتاب. اور آپ نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے، آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب اگر کوئی صحیح پڑھ لے تو اس کے لیے مرشد کا کام کرے گی، شیخ کا کام کرے گی، جس طرح شیخ ہوتا ہے. تو بزرگوں نے جب وہ جملہ پڑھا تو بہت سارے لوگوں نے، ظاہر ہے پھر وہ اس پہ لوگوں کا ذہن چلا کہ اچھا چلو میں پڑھتا ہوں، خود ہی پڑھتا ہوں. تو وہ کشف المحجوب کا جملہ جو ہے کہ اس کو پڑھنے والا جب پڑھ لیتا ہے تو اس کو شیخ جیسا کام کرتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پڑھانے والے سے پڑھے، خود پڑھے گا نا تو اس کی پہلے صفحے سے ہی اس کا ذہن آگے پیچھے ہو جانا. تو کتابیں پڑھ کے بھی آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک استاد سے نہ سیکھیں. استاد سے سیکھنا ہے. بعض اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں ہمیں استاد کی ضرورت ہی نہیں. او بھائی ایسا کبھی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ نے ہر سیر کا، بولو سارا پتہ ہے تمہیں بھی، ہر سیر کا سوا سیر پیدا کیا ہوا. اس سوا سیر کو ڈھونڈو اور اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اسے کہو حضرت آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مجھے علم دیں. صرف کتابوں سے علم نہیں آتا، صرف کتابوں سے علم کو سیکھنا یہ آپ کے لیے بعض اوقات بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، بہت بڑی اس کے اندر کوتاہی کر جاتے ہیں. کیونکہ کتاب نے بات کی ہوتی ہے، استاد سمجھاتا ہے. جس طرح قرآن ہے آپ کے سامنے کھلا ہے
اور اس میں اللہ نے واضح آیات بھی اتاری ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ وہ لفظ موجود ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اسی قرآن میں ہم نے ایسی آیتیں اتاری ہیں جو بڑی واضح ہیں، اور ایسی آیتیں بھی اتاری ہیں جن میں تمہیں شبہ پڑے گا، شبہ والی آیتیں ہیں، شک والی آیتیں ہیں، وہ تم پڑھو گے تمہارا ذہن ڈگمگا جائے گا کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ آیتیں بین ہیں یعنی وہ واضح ہیں، اور کچھ آیتیں مشبہ ہیں، شبہ والی ہیں، ان کے اندر شک ہوگا۔ تو اب فرمایا کہ اب سنو، وہ جو شبہ والی آیتیں ہیں ان کے لیے الراسخون فی العلم والوں سے رابطہ کرو، جو علم میں راسخ ہو چکے ہیں، جو علم کے اندر مضبوط ہیں، جن کا لہجہ علم سے مضبوط ہو چکا ہے، جن کے اندر علم کی خوبصورت اللہ نے نورانی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں شبہ والی آیتیں صحیح پڑھا دیں، ورنہ میرے قرآن کی آیتیں ہی تمہیں کہیں نہ کہیں دور لے جائیں گی، تو یہ نہ کرنا۔ تو اللہ کی قرآن کی برکت بھی تمہیں استاد ہی دیتا ہے، یہ بھی استاد کے بغیر نہیں آتی، اس کو آپ ڈائریکٹ پڑھتے چلے جائیں، اور بعض خود ایسا کرتے رہتے ہیں جی میں خود ہی پڑھ لوں گا، ایسی غلط فہمی میں تم نے نہیں پڑھنا، انشاءاللہ بولو اس غلط فہمی میں نہ پڑھنا ساری زندگی، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، استاد سے پڑھنا، جو سمجھ آتا ہے اوکے، جو نہیں آ رہا فوراً پہنچو، حضرت یہ فلاں بات مجھے سمجھائی جائے۔ اللہ تو دین جو ہے وہ سیکھنے کا عمل اور دین کو سکھانے کا عمل، یہ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے کیا تھا، تو اب صحابہ میں پھر سنیں، یہ بات بڑی اہم ہے، صحابہ میں پھر کچھ کیٹیگریز تھی، بعض ایسے ذہن تھے جن کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ ایسے ذہن تھے کہ حضور ایک بات کرتے وہ 10 سمجھتے، حضور 2 بتاتے وہ 20 سمجھتے، حضور 3 بتاتے وہ 50 سمجھ جاتے۔ ان کے ذہن حضور کی طرف اور دین کی طرف اتنے راغب تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہن، حضور سیدنا ابو ہریرہ جیسی یادداشت، حضور سیدہ عائشہ جیسی بہترین اور اعلیٰ سمجھنے کی صلاحیت، کیا خوبصورت صلاحیت تھی۔ تو یہ کیٹیگریز تھی پھر صحابہ میں، بعض صحابہ کبھی کبھی آتے دور رہتے تھے تو ان کا سیکھنا اسی طرح ہوتا، بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے حضور کے پاس لیکن انہیں یاد نہیں رہتا تھا، وہ اس طرح سے یاد نہیں کر پاتے تھے جس طرح صحابہ بعض کر لیتے تھے، بعض وہ تھے جس طرح حضور علیہ السلام اگر کہیں باہر ہیں کہیں اندر ہیں تو وہ چونکہ حضور کے پاس اس طرح آنا جانا نہیں تھا لہٰذا وہ اس طرح سیکھ نہیں پاتے تھے۔ مثلا ایک صحابی رسول ہیں، وہ جب حضور کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے یہ سامنے والے بٹن اپنے کھولے ہوئے تھے، تو وہ جب حضور کے پاس آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے یہ بٹن کھلے ہوئے، دوبارہ زندگی میں واپس آنے کا موقع نہ ملا، دور رہتے تھے واپس چلے گئے، کبھی کبھی آنا ہوتا تھا، ساری زندگی وہ بٹن ہی نہیں بند کیے آپ نے کہ میں نے حضور سے یہ سیکھا ہے کہ یہ بٹن کھلے ہونے چاہیے۔ تو مطلب جو جیسا آیا اس نے ویسا پا لیا حضور سے، یہ سمجھو بات، جو جیسا آیا ویسا پا کے گیا۔ حضور تو سب کے لیے چمکتے تھے، آپ کی محبت تو سب کے لیے تھی، آپ کا علم تو اپنی حدوں تک پہنچتا تھا جب بھی آپ گفتگو کرتے تھے، لیکن سامنے والا ویسا جذب کرے یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے، یہ تمہارا ذہن ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہارے اندر کی وہ خوبی ہے کہ وہ کس طرح سے اس نور کو اس علم کو آپ لے لیتے ہیں اور کس طرح سے آپ اسے جذب کر لیتے ہیں اور جذب کر کے اسے کیسے عمل میں لے کے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے جب علم سیکھتے تھے تو آپ کا یہ انداز ہوتا تھا، آپ فرمایا کرتے کہ میں حضور سے جب کوئی آیت سیکھتا ہوں تو اس وقت تک اگلی آیت میں حضور سے نہیں پوچھتا نہ نہیں سیکھتا جب تک میں خود اس پہ عمل نہ کر لوں۔ یہ انداز دیکھیے میرے ابو بکر کا، علم سیکھنے والوں کو کیا اچھا رستہ دیا آپ نے کہ جب تک اس پہ عمل نہ میں کر لیتا میں اگلی آیت نہیں سیکھتا تھا۔ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، سمجھتے چلے جاتے ہیں، لیکن عمل کی قوت پیچھے 0 ہے، عمل پیچھے 10% ہے اور پڑھائی جناب نے 100% کی ہوئی ہے۔ یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق پیدا ہوتا ہے،
ایک طرف عمل جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور علم کہاں پہ ہے، یہ تفاوت نہ ہو، یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ جتنا علم دعا کرو اتنا ہی عمل، دعا کرو آمین کہو، جتنا علم اتنا عمل۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا آسان ہے، اپنے علم پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک پورے پہاڑ کو آپ اٹھائیں اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسری جگہ رکھ دیں، ہو جائے گا، 10 سال لگ جائیں گے، 20 لگ جائیں گے، 30 سال لگ جائیں گے، پورا پہاڑ شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن آپ اپنے علم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سے مشکل کام۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ایسا عالم بنائے کہ جو علم کے عمل بھی کرنے والا، عمل والے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ تو یہ جو علم کے یہ جو دھارے ہوتے ہیں، یا جو علم کے یہ حلقے ہوتے ہیں، یا علم کی یہ جو خوبصورت نشستیں ہوتی ہیں، یا جو علم کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، آقا اسلام کی حدیث یہ بھی نوٹ کیجئے جو میں نے پہلے پڑھی، اسے بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی ابھی جو عرض کرنے لگا ہوں، ابھی درس تصوف میں ہم نے اسے پڑھا۔ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک گروہ قیامت تک کے لیے اللہ قائم رکھے گا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا جو دین کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا، جو دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہے گا۔ وہ گروہ کبھی بھی باطل کے سامنے ختم نہیں ہوگا، باطل اس کو کتنا ہی ختم کرنا چاہے، میرا وہ گروہ کبھی ختم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور یہ لوگ اپنے علم پہ قائم ہوں گے۔ حتیٰ کہ قیامت آئے گی اور یہ اپنے علم پہ قائم ہوں گے۔ تو حضور نے جب یہ فرما دیا کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا جو میرے دین کے لیے ہمیشہ اس کو بلندی کے لیے کام کرتا رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک وہ لوگ آتے رہیں گے اور وہ گروہ میں شامل ہوتے رہیں گے۔ صحابہ کرام آئے، اس کے بعد اولیاء آئے، صوفیاء آئے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے علماء ہیں جو اس گروہ کے اندر شامل ہوتے رہیں گے اور حضور کے دین کو باطل کے آگے کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ ایسا کبھی وقت نہیں آئے گا، یہ وقت تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ حضور کا دین جو ہے باطل کے آگے مکمل جھک چکا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گروہ اسے اٹھا کے رکھے گا اور اس گروہ کے جتنے بھی شامل ہونے والے ہوں گے، حضور فرما رہے ہیں قیامت تک وہ اپنے اسی علم پہ قائم رہیں، انہیں کوئی ہلا نہیں سکے۔ اللہ دعا کرو اللہ اس گروہ میں ہم سب کو شامل کرے، اللہ ہمیں اس گروہ کے اندر اللہ ڈال دے جس کا ذکر حضور اس حدیث میں کر رہے ہیں۔ تو لہذا وہ شوق، وہ ذوق، وہ محبت، وہ پیار، وہ سیکھنے کا جذبہ، وہ ایک تڑپ، وہ ایک اٹھ کے جانا، وہ ایک قدم اٹھانا، وہ جا کے بیٹھ جانا، وہ مل کے کٹھے ہو کے بیٹھ کے پڑھنا، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جتنی دیر یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سنو یہ بھی حضور کا جملہ، جتنی دیر یہ عمل لوگ کر رہے ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، سب کی طرف آقا فرماتے ہیں اللہ نظر رحمت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مبارک ہو، سب کی طرف نظر رحمت سے اللہ دیکھ، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی، جو علم سیکھ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، سب حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہوگی کیا؟ ساری زندگی اللہ انہی حلقوں میں بٹھائے رکھے، ہمیشہ اللہ کی نظر رحمت تمہارے اوپر پڑتی ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر۔ اللہ تو لہذا یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے جو آج سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ ہم اس پورے اگلے ہفتے میں، یہ جو آگے جمعے تک دن آئیں گے، ہم نماز سیکھنے والے ہیں۔ نماز کا پہلا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہماری بڑی خوبصورت گفتگو ہونے والی ہے اور ایک الگ انداز سے آپ نماز کو دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو نماز کا وہ انداز دیں جو اللہ والوں کی نماز ہوتی ہے، جو بڑے نماز پڑھتے ہیں، جو اصل نماز کا ایک انداز ہے۔ اللہ کرے نصیب ہو جائے تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، نماز کی باطنی حالت، نماز کی ظاہری حالت، نماز کے سارے معاملات جو ہیں
وہ ہم نے ڈسکس کرنے. اس کے بعد اگلے ہفتے میں ہم بہت سارے اور بھی موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے قبلہ عالم بھی آپ اسلام آباد سے اگلی سنڈے کی صبح، یعنی جو آج صبح ہے، اگلی سنڈے کی جو صبح آئے گی اس میں آپ کا سالانہ درس قرآن ہوگا، اور آپ اسلام آباد سے تشریف لا کے اس میں شامل ہوں. اور خصوصی طور پہ آپ نے آنا ہے کیونکہ اس کے 2 دن بعد آپ کی مدینہ شریف کی فلائٹ ہے اور آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ فرما رہے تھے کہ میں پہلے آ کے تو میں اس میں حاضری دے جاؤں گا. تو بڑی خوشی سے فرما رہے تھے کہ شکر ہے کہ میرا موقع بن گیا ادھر، اگر میں چلا جاتا تو شاید اس کا موقع نہ رہتا. لیکن آپ فرما رہے تھے چونکہ لیٹ ہماری ٹکٹ ہے تو یہاں آ کے درس قرآن میں شامل ہو کے تو پھر جاؤں گا. تو اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے. بڑا خوبصورت وہ دن آئے گا جب آپ کا سالانہ یہاں درس قرآن ہوگا. اس کے بعد اس میں ہمارا جمعے کے دن ہماری بیٹیوں کے لیے درود ناریہ کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ بڑا خوبصورت ہمارا طریقہ ہے، ہماری ایک بڑی ترتیب ہے. اس میں بھی آپ سب نے شامل ہونا ہے. مردوں کو اس دن چھٹی ہوگی لیکن خواتین آ کے درود ناریہ پڑھیں گی، اور ساتھ جو ہے ان کے لیے بھی وہاں درس قرآن بھی ساتھ شامل ہوگا. تو اس طرح یہ 20 دن ابھی میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں کر رہا ہوں، یہ پتہ بھی نہیں چلنا جانے کدھر، ایک دم سے گزر جانے. ابھی کل پرسوں باتیں ہو رہی تھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آج دیکھو پہلا روزہ آ بھی گیا، رات تراویحاں پڑھ بھی لیں اور ابھی دیکھو گزر بھی گیا، اور یہ بڑی تیزی سے وقت گزر جانا ہے. لہٰذا اس کو پہلے سے انتظام کر کے رکھیں کہ ہم نے کوئی ایک بھی چھٹی نہیں کرنی انشاءاللہ. پورا ذہن بنا کے چلیں کہ ہم نے اس میں ایک طالب علم کی طرح شامل رہنا ہے، ایک طالب علم کی طرح ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پوری انپٹ دینی ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کی تھی، اور وہ میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ مجھے اس سے آج یہاں جب میں بیٹھا ہوا ہوں تو شاید اسی بات کا ایک رزلٹ ہے جو حضور نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دین سکھاتا ہے کسی کو، دین کو سکھا دیتا ہے لوگوں کو، دین کو پڑھا دیتا ہے، تو وہ جو دین کو پڑھانے والا ہے اس کی مثال، اور وہ جو نماز روزہ اور عبادت کرنے والے ہیں اس کی مثال، ان دونوں کی مثال میں تمہیں سمجھاتا ہوں میرے صحابہ. اور سنو مجھ سے کہ جو دین پڑھانے والا سکھانے والا ہے وہ، اور جو عبادت روزہ نماز تسبیح تہجد وہ کرنے والا ہے وہ، ان دونوں میں تمہیں فرق بتانے لگا ہوں. اے میرے صحابہ، سارے عبادت والے ملیں، سارے نیکیاں کرنے والے مل جائیں، سارے نماز روزہ کرنے والے مل جائیں، تسبیح درود والے مل جائیں، یہ سارے مل جائیں تو ان کی مثال ایک قطرے جیسی ہے، اور وہ جو پڑھانے سکھانے والا ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے. ایک قطرے کا آپ سمندر سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ لائیں کوئی کیلکولیٹر، رکھیں یہاں کوئی بڑی سے بڑی مشین لے آئیں سائنٹیفک، جو ایک سمندر کو ایک قطرے کے ساتھ اس کا تقابل کرے، کمپیریزن کرے، انالیسس کرے کہ اس کا ذرا پرسنٹیج نکالو کتنی بنتی ہے. وہ مشین جو ہے شاید اس کے پرزے جل جائیں، وہ کہے قطرے کا سمندر سے کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. بھائی وہ سمندر ہے، وہ ہزاروں میلوں پہ پھیلا ہوا، کتنا گہرا، اور یہ ایک قطرہ. تو حضور فرما رہے ہیں ایک شخص نہیں، ساری زمین کے تہجد گزاروں کی تہجدیں، آہا مجھے کہو نا سبحان اللہ، ساری زمین کی نمازیوں کی نمازیں، وہ نماز پڑھنے والے، وہ سارے نیکیاں کرنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ کسی کو سکھاتے نہیں ہیں، وہ کسی کو سکھانے کا عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے قرآن پڑھا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے پڑھ لی سورہ یاسین پڑھ لیا، بڑی اچھی بات، کمال کر دیا آپ نے تسبیح پڑھی، آج آپ نے فلاں جو میں نے جی لاکھ دفعہ یہ پڑھا جی، بڑی اچھی بات ہے، پڑھیں آپ، ضرور پڑھیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ میں جو کہہ رہا ہوں؟ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، آپ اپنی جتنی بھی اس طرح کی باتیں کریں، آپ روزہ رکھیں، نفلی بھی رکھیں، فرض بھی رکھیں. آپ حضور کی اس بات کو دیکھیں کہ آپ نے اس کا زاویہ کیا بنایا کہ اتنا بڑا معاملہ کہ چند لوگوں کو کہہ دیتے کہ اچھا اتنے 100 لوگوں کی نمازیں اور روزے چلو چھوٹے ہیں، یہ پڑھانے والا بڑا ہے. فرمایا ساری زمین کی نمازوں کی نمازیں، یہ چھوٹی بات ہے بھائی. کتنے کتنے بڑے نمازی آئے دنیا میں، کتنے کتنے بڑے قاری آئے، کتنے کتنے بڑے دین کی جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جن میں درود ہے، جن میں قرآن کی تلاوتیں ہیں، جن میں بہت ساری نیکیاں لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح دیگر مطلب جو مسجدیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں،
جو بچیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، جو جی کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ خرچ کر رہے ہیں، فرمایا ساری نیکیاں اکٹھی کرو. یہ جو سکھانے والا نا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سکھانے والے کا معاملہ اور ہے. یہ کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، کسی کو سکھاتے نہیں ہیں. فرمایا اس میں شامل ہو جاؤ، تمہاری مثال سمندر جیسی ہو جائے، تم سمندر بن جاؤ. انشاءاللہ کہتے ہو سکھانے والے بنو، سکھانے والے بنو. کچھ سکھاؤ لوگوں، سکھاؤ. حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. لوگ آج بھی بیچارے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنے بے بس، اس قدر بے بس ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن انہیں یوں لگتا ہے کہ بس موت آ گئی. مسائل بالکل چھوٹے سے، کوئی مسئلہ نہیں زیادہ، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ٹینشن والی بڑی بات نہیں، لیکن چونکہ بیچارے سیکھے نہیں، کسی نے انہیں بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، انہیں اس طرح کا راستہ نہیں دیا. میں نے ایک آیت قرآن سے پڑھائی تھی ایک بار، سنو اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے. دیکھو سکھانے سے بندہ آگے چلتا ہے نا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اے میرے رسول، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو. سبحان اللہ. ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو، ذہن پہ ان کی باتوں کا بوجھ نہ لائیں، پریشر نہ لیں، ان کا ٹینشن نہ لیں. آپ ان کی جلی کٹی باتوں کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. آپ ان کی باتوں کو زیادہ اپنے اوپر غور کر کے اپنے اوپر کڑوڑے نہیں، چھوڑ دیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اے نبی تو غور کر، ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا ہوا ہے. یہ جملہ پھر سنیے، ان کی باتوں کے اوپر زیادہ ٹینشن نہ لیں، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی ٹینشن لیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ان کی ٹینشن نہ لیں، بولو قرآن کی ٹینشن لیں، قرآن کی طرف غور کریں، قرآن کے اوپر دھیان کریں، قرآن کو ذہن پہ سوار کریں، ان کی باتوں کو سوار. تو اس میں نے ایک بات کی تھی کہ انسان جب دنیا کے لوگوں کی باتوں کا زیادہ اثر لیتا ہے اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ اپنے ذہن پہ رکھتا ہے اور سوچتا ہے، تو ہر بندے کا لہجہ علیحدہ ہوتا ہے، سوچ علیحدہ ہوتی ہے. وہ آپ کو کسی انداز سے ہرٹ کر جائے گا، کوئی کسی انداز سے ہرٹ کر جائے گا، کوئی آپ کو کوئی کہہ جائے گا، کچھ کہہ جائے گا، کوئی کچھ کہہ جائے گا. تو آپ اگر سب باتوں کو ذہن پہ رکھیں گے نا، تو جلد ہی آپ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ لوگ آپ کو مختلف انداز سے ہرٹ کرتے ہیں. بیوی الگ ہرٹ کرتی ہے، شوہر الگ ہرٹ کرتا ہے، بچوں کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، دوست الگ انداز سے بے عزتی کر جاتے ہیں، رشتہ دار تو ایسے سب سے آگے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے لیے شریکے والا معاملہ ہوتا ہے. اس نے تو تمہاری عزت کبھی کرنی نہیں، اس نے تیری ہر بات کو ڈیگریڈ ہی کرنا. تو یہ سارے لوگ مل کر تمہیں ہرٹ کر دیں گے. تو اللہ اپنے نبی کے ذریعے تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لو. یہ سیکھ لو قرآن سے، اثر نہ لو کسی کا. بس ٹھیک ہے سن لو، ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو، کسی کی ٹینشن نہ. اور دوسری بات، اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہوا ہے، آپ اس کی ٹینشن لیں. سنو میں تمہیں ایک راز، یہ آیت بہت خوبصورت تھی اور اس میں بڑی اعلیٰ باتیں تھیں. میں چند باتیں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سیکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. کہ وہ جو یہ کہا کہ قرآن کی طرف دھیان کر لیں، تو جو ہی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو سنو، قرآن جو ہے یہ اصل میں تمہارے ذہن کے لیے اتارا گیا ہے. یہ ذہنی غذا ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن کیا ہے؟ ذہنی غذا. انسان کو اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں. 3 چیزیں. سب سے پہلے اللہ نے انسان کو جسم دیا. یہ جسم ہمارا، یہ ہمارا گوشت، ہڈیاں، یہ اللہ نے دی ہیں ہمیں. اور اس کی غذا روٹی اور پانی ہے. کیا ہے بولو؟ سارے بولو. آج سنڈے ہے، تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا وقت کو، چھٹی ہے نا سب کو، بولو. تو یہ غذا اس کی روٹی اور پانی ہے. ہم روٹی کھائیں گے، پانی پئیں گے تو ہی جسم چلے گا. یہ پیٹرول ہے اس کا. جو لوگ اس میں کمی کریں گے، روٹی پانی میں کمی کریں گے، صحیح طرح سے جسم کو نہیں دیں گے، پریشان رہیں گے. کیونکہ جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، اس کو دینا پڑے گا. دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ روح ہے. کیا ہے بولو؟ وہ روح ہے. روح سے یہ جسم چلتا ہے. چلنے سے مراد روح اس کو چلا رہی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ پیک ہے اور اس کے اندر اللہ نے ڈال دی ہے روح. تو لہذا روح جو ہے اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. وہ روٹی پانی نہیں کھاتی، اس کا روٹی پانی سے کوئی تعلق نہیں، اسے اللہ کا ذکر چاہیے.
جو اللہ کا ذکر کرے گا روح کو غذا پہنچے گی، اور روح کو غذا جب پہنچتی ہے تو انسان کے اندر سے بے چینی نکل جاتی ہے۔ یہ بے چینی روح کی بھوک کا نام ہے۔ جب انسان بے چین ہوتا ہے، جب اس کو ایک عجیب سا ہر وقت اس کا ذہن اس کے اندر عجیب سی ایک چلتی رہتی ہے، وزن بوجھ، تو اصل میں روح بھوکی ہے، اسے اللہ کا ذکر دینا ہے آپ نے۔ جو ہی وہ دیں گے وہ بے چینی دور ہو جائے گی، وہ روح کی غذا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے، سنو، وہ ہے ذہن، مائنڈ، برین، دماغ۔ یہ دونوں کے درمیان ہے، ایک طرف جسم ہے ایک طرف روح ہے، یہ سینٹر میں ہے۔ انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ دونوں کو چلا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، آپ کے اندر جب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، اس خیال کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ جسم کو ہلاتے ہیں، روح کو ہلاتے ہیں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے، ذہن میں خیال آ گیا نماز کا، تو کیا کرو گے؟ بولو، وضو کرو گے؟ بولو بھائی سارے بولو نا، وضو کرو گے۔ یہ وضو کا عمل کس نے کروایا؟ ذہن چلا ہے، اس نے تمہیں کہا اچھا جی ہاتھ اٹھاؤ، پاؤں اٹھاؤ، اب روح آگے چلے گی، ذہن جسم آگے چلے گا، وہ ذہن تمہیں چلا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح روٹی پانی جسم کی غذا، جس طرح اللہ کا ذکر روح کی غذا، ذہن کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ ہے قرآن، نالج، علم۔ اس ذہن کو علم چاہیے، اس ذہن کو نالج چاہیے، اس کو انفارمیشن چاہیے، اس کو کہیں سے نالج ملتا ہے تو یہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، 70 سال 60 سال 50 سال، لیکن ان کی حرکتیں بچوں والی ہوتی ہیں، ذہن امپروو نہیں ہوا ہوتا، عمر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن وہ کوئی زندگی میں قابل قدر کام نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ انہیں نالج نہیں ملا، ذہن کو وہ غذا نہیں ملی۔ عمر بڑی ہو گئی، جسم بھی بڑا ہو گیا، روح بھی چلو اسی طرح چلی گئی، لیکن وہ نالج نہیں لے پائے، اس کو سمجھ نہیں پائے، آگے پڑھ نہیں پائے، علم نہیں لے پائے۔ تو لہذا قرآن تمہارے ذہن کی غذا ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہوا۔ یہ قرآن جو ہے اس کی طرف غور کریں، دھیان کریں، آپ حضور کے اس ذہن کا اندازہ کریں جو پہلے ہی بہت بڑے لیول پہ تھا، جو پہلے ہی بہت بڑے درجے پہ فائز تھا، اسے بھی قرآن کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کی طرف توجہ کریں، جو کہ خود سے بہت بڑا ذہن ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی علمی شخصیت آپ ہیں، سب سے بڑی علمی برکت آپ ہیں، سب سے بڑی علمی رحمت آپ ہیں، سب سے زیادہ علم کے دروازے آپ پہ کھلے، سب سے زیادہ علم کی برکتیں اللہ نے پہلے ہی آپ کو دی ہوئی، پھر بھی فرمایا جا رہا ہے قرآن آپ کو دیا ہوا ہے، دھیان کریں قرآن کی طرف۔ یہ بڑی عجیب کتاب ہے، یہ بہت عجیب کتاب، یہ بڑا عجیب کلام ہے، یہ بڑا عجیب اللہ کا اترا ہوا کلام، جس کو حضور کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر اسی لیے یہ دعا مانگی، ربی زدنی علم، مولا اتنا ضروری ہے یہ، تو پھر میرے علم میں اضافہ کر، اور دے مجھے علم، اور مجھے پڑھنے کو ملے، اور سمجھنے کو ملے، اور مجھے تو عطا کر۔ لہذا حضور نے یہ دعا مانگے، یہ ثابت کر دیا، کائنات کو پیغام دے دیا گیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوگی، علم کا کوئی آخری پیمانہ نہیں ہوگا۔ جب ایک علمی شخصیت کا آخری درجہ بھی جس شخص کے پاس ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیں، تو بتائیے علم کہاں تک جائے گا۔ تو یہ وقت مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ ہمارے ایک ساتھی، آج ہم ان کے لیے خاص دعا کریں گے، اگر آج وہ موجود ہوتا، اگر اللہ سے زندگی دیتا تو وہ یہاں بیٹھا ہوتا آج انشاءاللہ، وہ نہیں ہے، وصال کر گیا، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ وقت بس بڑا خیرات کریں، یعنی وہ جو وقت کہا گیا ہے کہ بھئی یہ 10 دن ہی ہے، یہ 5 دن ہی ہے، پتہ نہیں یہ ہفتہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے جی، تو آپ کو جواب ہو۔ فرض کرتے ہیں کہ میں اور آپ اسی حالت میں، ہم اسی حالت پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو جواب دو، تو اب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے وہی عمل فرمایا کہ ان کے پاس ایک صحابی آئے اور حضرت اسرائیل بھی آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کے صحابی کی کچھ ہی دیر میں موت ہے۔
کچھ ہی دیر میں یہ وصال کرنے والے ہیں، یعنی جواب ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں بولو بھائی، کیا ہو گیا؟ جواب ہو گیا۔ تو حضور میں تو اس لیے حاضر جلدی ہو گیا کہ کام بھی وہی کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ روح قبض کرنی ہے، تو جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے گی، تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں بیٹھ جاؤں۔ تو ویسے اسی لیے آیا تھا کہ یہ آپ کے صحابی جو ہیں کچھ ہی دیر میں ان کا وصال۔ تو حضور نے اسے قریب بلایا اور آپ نے فرمایا صحابی تجھے جواب ہوگا، بولیے جواب ہوگا۔ تو یہ نا ذرا اپنے اوپر طاری کرو اس بات کو، اس کو لفظ نہ سمجھو، اس کو واقعی طاری کرو کہ اگر مجھے کوئی کہہ دے، اور ابھی کوئی ڈاکٹر مجھے بھی کہہ دے جی آپ کو جواب ہے، تو حضور نے کہہ دیا بھئی آپ کو جواب ہو گیا، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی موت۔ اب وہ صحابی جو ہیں انہوں نے یہ فرمان سنا تو ساتھ ہی فرمایا حضور تو پھر مجھے حکم فرمائے کہ اب اس تھوڑے سے وقت میں میں کیا کروں، میں کیا عمل کروں تاکہ میرا وہ جو جواب ہو گیا ہے اب میں وہ قیمتی ترین کام کر جاؤں جو میرے اس چند سیکنڈ منٹ میں جو بہت بڑا کام ہے میں حضور وہ کر جاؤں۔ تو آقا اسلام نے اسے جو حکم دیا ہم وہی کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اسی حدیث کے ان لفظوں پہ عمل کر رہے ہیں جو حضور نے اپنے صحابی سے کہا اچھا صحابی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو آپ میرے قریب ہو جا اور مجھ سے دین کے مسئلے سیکھنا شروع کر، دین سیکھ، بیٹھ جا میں تمہیں بتاؤں۔ حضور نے کوئی شروع کر دیا مسئلہ، کوئی بات شروع کر دی، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی قرآن کی بات، آپ سمجھاتے رہے اسے، اور سمجھاتے سمجھاتے وہ پیچھے ہٹتا 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 یوں لیٹ گیا، آپ کے سامنے وصال ہو گیا اس کو۔ اگر اس کائنات میں دین سیکھنے سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو حضور اسے وہی بتاتے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے ہم محنت کرتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، یار آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، فون کرو، میسج کرو، ان کو بلاؤ یار، ان کو جھڑکو، ان کو کسی طریقے سے لے آؤ۔ کیوں؟ اگر اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو حضور خود بھی وہی کرتے اور اسے بھی وہی کرواتے، خود بھی وہی کرتے اور اسے بھی وہی کرواتے، لیکن حضور نے دین سکھایا۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ آپ سب کو بڑی یہ عظیم الشان گھڑیاں مبارک ہوں، اور آپ سب یہاں تشریف لاتے، میری بیٹیاں بڑی خوش نصیب ماشاءاللہ آخر تک بیٹھی ہیں، مرد حضرات بیٹھے۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ نماز کا یہ حسین موضوع شروع ہوگا اور اس پہ ہماری سیر حاصل گفتگو رہے گی۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ابھی اس کے بعد حلقے لگیں گے، ان حلقوں میں ضرور بیٹھیے۔